آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی سے اہم خطاب کیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی تحریک نہیں، کوئی شخصیت نہیں۔ پائیدار استحکام کے لیے قومی طاقت کے تمام عناصر کو ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ یہ ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی بقا کی جنگ ہے۔ آرمی چیف نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں بہتر گورننس اور پاکستان کو ہارڈ سٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم کب تک سافٹ سٹیٹ کی طرح بے پناہ جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے؟ آرمی چیف نے سوال اٹھایا کہ ہم گورننس کے گیپس کو کب تک افواج پاکستان اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے؟ انہوں نے علماء سے درخواست کی کہ وہ خوارج کی طرف سے اسلام کی مسخ شدہ تشریح کا پردہ چاک کرے۔ اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے تحفظ کے لیے اپنی سیاسی اور ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر ایک بیانیہ اپنانا ہوگا۔ آرمی چیف نے یہ بھی واضح کیا کہ جو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ان کے دہشت گردوں کے ذریعے کمزور کر سکتے ہیں، آج کا دن ان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم متحد ہو کر نہ صرف ان کو بلکہ تمام سہولت کاروں کو بھی ناکام کریں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہے، جو کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں۔ آج 17 رمضان المبارک ہے، یوم بدر، جسے قرآن نے یوم فرقان کہا ہے، یعنی سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا دن۔ جب مدینہ پاک سے باہر مسلمانوں اور کفار مکہ میں پہلی اور فیصلہ کن جنگ لڑی گئی، حالات سخت ترین تھے۔ باطل 3 گنا فوج کے ساتھ حق کو مٹانے آیا تھا۔ مشکل ترین صورتحال تھی۔ کفار نے پہلے سے اچھی جگہ اور پانی پر قبضہ کر لیا تھا۔ مسلمان نشیب میں تھے۔ ریت بہت زیادہ تھی جس میں چلتے ہوئے پاؤں دھستے تھے۔ گرد و غبار نے الگ پریشان کر رکھا تھا، اور پھر آسمان سے معجزے اترے۔ اللہ کے حکم سے فرشتوں کا نزول ہوا اور بارش سے مسلمانوں کا ظاہر اور باطن صاف ہو گیا۔ وہ مضبوط دل کے ساتھ کفار کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ نہ کوئی خوف رہا اور نہ کوئی وسوسہ۔ یوم بدر یہ سبق دیتا ہے کہ اتحاد اور جذبہ ایمانی سے اپنے سے بڑی طاقت اور چیلنج پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ آج پاکستان بھی دہشت گردی کا شکار ہے۔ اگر قوم متحد رہے اور اللہ پر بھروسہ قائم ہو تو اس ناسور سے بھی انشاءاللہ جان چھڑائیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔